جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، مجھے ریگولرلی واچ کر رہے ہوں گے۔ گزارش کرنی ہے کہ میرے جتنے بھی ولاگ ہوتے ہیں نا، وہ انفارمیٹیو ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی میسیج ہوتا ہے۔ میں کوئی بہت زیادہ سیاح تو نہیں ہوں، آپ لوگوں کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہوگا، لیکن پھر بھی جو بزرگوں کے پاس بیٹھ کے دیکھا سیکھا جاب کے دوران سپر اسٹور میں لوگوں کی سروس کرتے ہوئے، کیونکہ آپ جو کتابوں میں پڑھتے ہیں نا وہ اور ہوتا ہے، لیکن جو لوگ آپ کو پڑھاتے ہیں نا وہ کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا۔ پتھر سے کسی نے پوچھا تم گول کیسے ہوئے، تو اس نے کہا کہ ٹھوکریں کھا کے۔ آج کا بلاگ بڑا زبردست ہے۔ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ میں نے ڈی سی آفس میں جاب کی، اسلام آباد منسٹر آفس میں جاب کی، مڈل ایسٹ میں گیا، وہاں بینک میں ایز آپریشن مینیجر جاب کی، کوئی 2 سال یورپ میں بھی گزارے، وہاں کا ماحول پسند نہیں آیا، پھر پاکستان آ کے سپر اسٹور کا بزنس شروع کیا۔ تو اس درمیان میں بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، بہت سے لوگوں سے سیکھا۔ تو اگر آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، خاص کر میرے پرائز بانڈ کے جو ولاگز ہیں وہ بڑے انفارمیٹیو ہیں۔ ایک ایک ولاگ میں نچوڑ ہے۔ جن لوگوں کو گلہ شکوہ ہے کہ ان کا پرائز نہیں نکلتا، وہ ذرا تھوڑا سا جائیں دیکھیں اور پورا ولاگ سنیں۔ تو یہ جو ولاگ ہے یہ تھوڑا سا چبھتا ہوا ہے، اس میں بڑا گہرا سبق ہے، اور سبق ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن لوگوں نے اس سارے نظام کو جھگڑا ہوا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ آسائشیں صرف ہمارا حق ہے، یہ عام آدمی کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ معذرت کے ساتھ 200 سے 201 پہ جاتا ہے تو پھر اس کا گلا دبا۔ کوئی روزمرہ کی چیز ایسی، آئل کے پیکٹ سے لے کے ٹماٹر، پیاز، دودھ، بریڈ، بجلی، گیس، جو روزمرہ کی ہے اس پہ اس طرح شکنجہ کس دیا گیا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اس کے خریدے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے۔ جیسے تعلیم ہے، جیسے صحت کی سہولتیں ہیں۔ تو چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں۔ گئے وقتوں میں بادشاہ، اس کا محل تھا بڑا خوبصورت، تو اکثر وہ شکار پہ بھی نکل جایا کرتا تھا۔ محل میں اس کی کنیزیں تھی، آرام دہ بستر تھا، مخمل کے بستر کی جو اس کا خوابگاہ تھی۔ تو بادشاہ اکثر شکار پہ جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ 2-3 دن کے لیے شکار پہ گیا، تو وہاں جو اس کی خوابگاہ میں کنیز کام کرتی تھی، صفائی کرتی تھی، ایک دن اس نے سوچا کہ چلو بادشاہ نے آنا ہے 2 دن بعد۔ ایک دن وہ سوئی، اٹھی، اس کو بڑا سکون محسوس ہوا۔ جس دن بادشاہ نے آنا تھا اس دن وہ سوئی تو اس کی آنکھ زیادہ دیر لگ گئی۔ جب بادشاہ شکار سے واپس آیا، اپنی خوابگاہ میں گیا، دیکھا تو کنیز سوئی ہوئی تھی۔ بادشاہ تو تب گیا۔ اس نے کہا کہ اس کی یہ جرت کہ یہ بادشاہ کے بستر پہ، مخملی بستر پہ سوئے، ایک کنیز ہو کے۔ میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں، یہ میرا حق ہے، یہ میرے بچوں کا، میری بیوی کا میرا حق ہے۔ یہ کیڑے مکوڑے، یہ لونڈیاں، یہ غلام۔ اس نے کہا تمہیں عبرتناک سزا ملے گی۔ وہ بیچاری کانپنے لگی، اس کی تو جیسے جان نکل گئی، ایسے لگا اسے جیسے روح پرواز کر گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، ایسے نہیں، کل دربار لگاؤں گا اور وہاں تمہیں عبرتناک سزا سناؤں گا تاکہ جو دوسرے ہیں ان کو بھی نصیحت ہو۔ تو اگلے دن دربار لگا، وہاں پہ بادشاہ نے جو وزیر مشیر تھے سب کو بلا لیا، قاضی کو بلا لیا، جو درے لگانے والا تھا اسے بھی بلا لیا،
تو بادشاہ نے بتایا سب کو کہ اس کلیس کا، اس لونڈی کا قصور یہ ہے. تو اس نے کہا ہاں سزا تو میں نے تمہیں 100 درے کی سنا دی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر تم کچھ کہنا چاہتی ہو تو تم کہہ سکتی ہو. اس نے کہا بادشاہ سلامت، معافی کی طلبگار تو میں نہیں ہوں، لیکن کچھ کہنے کی اجازت چاہوں گی. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تمہیں موقع دیا ہے، تم اپنی صفائی پیش کر سکتی ہو. وہ کہتی ہے میں صفائی میں کچھ نہیں کہوں گی، بس میں نے بادشاہ سلامت اتنا عرض کرنا ہے کہ میں 5-6 گھنٹے سوئی ہوں اور مجھے آپ نے 100 دروں کی سزا سنا دی ہے. بادشاہ سلامت اگر گراں نہ گزرے تو کیا میں کہہ سکتی ہوں کہ موت مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے. خدا کی عدالت میں میں نے بھی پیش ہونا ہے، آپ نے بھی پیش ہونا ہے. میرے یہ 6-7 گھنٹے سونے کی سزا جو ہے گستاخی کی، وہ بادشاہ سلامت 100 درے آپ نے سنا دیا. لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے بہت خوف آ رہا ہے بادشاہ سلامت کہ آپ اس پہ روز ہوتے ہیں. کل یوم محشر، قیامت کے روز، جب وہاں پہ عدل سجے گا، عدالت لگے گی، عملوں کا حساب ہوگا، تو بادشاہ سلامت آپ تو کئی سالوں سے اس پہ سو رہے ہیں. مجھے 6-7 گھنٹے کی سزا 100 درے ہے. ذرا آپ سوچیں کہ آپ کا کیا ہوگا. بادشاہ تھر تھر کانپنے لگا، اپنے ہی پسینے میں نہا گیا. آخرکار اس نے کنیز کو معاف کر دیا. اس نے کہا تم نے آج مجھے وہ سبق دیا ہے جو میں نے کہیں نہیں پڑھا. تو میرا بھی جو کرتا ڈرتا ہے ان کو یہ پیغام ہے کہ ہم غریب 7-8 گھنٹے اگر پنکھا لگاتے ہیں کہ 200 یونٹ سے کراس نہ کر جائے، اے سی لگاتے ہیں کہ 300 سے اوپر نہ چلا جائے، تو آپ معذرت کے ساتھ سب نہیں جو چند ایک ہیں، گرمیوں میں بھی کوٹ ٹائی سوٹ پہننا ہوتا ہے، کیونکہ گاڑی میں بھی اے سی ہے، دفتر میں بھی اے سی ہے، گھر میں بھی اے سی ہے. تو بس اتنا کہنا ہے کہ ہم پہ تو چلو پیسوں کا عذاب ہے، یونٹوں کا عذاب ہے، لوگ جیسے تیسے بھی پے کرتے ہیں، لیکن کل جب آپ خدا کی عدالت میں حاضر ہوں گے تو آپ کیا حساب دیں گے. معذرت چاہوں گا، کوئی لفظ آپ کو برا لگے، اگلے بلاگ تک اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.